قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر گزرا ان آیتوں میں۔ شاید آپ نے تو ترجمہ سنتے ہوئے اتنا غور ہی نہ کیا ہو، اور اب اس چارٹ کو دیکھ کر آپ کا تو دل نہ ڈرے، میرا تو کانپ گیا۔ اگر یہ چارٹ میرا نام اعمال بن گیا، اللہ نہ کرے اتنا بگاڑ وہاں نکلا، تو میرے لیے جنت کہاں بھی آسان ہے، مجھے تو پتہ نہیں ابھی کتنے غوطے کھانے پڑیں گے راستے میں۔ تو 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے، زنا، قتل اولاد اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا، اور تینوں کا ربط بھی ہے۔ جہاں زنا ہوگا نا، اڈلٹری ہوگی، فورنیکیشن ہوگی، وہاں قتل اولاد ہوگا، ظاہر ایبارشن تبھی تو ہوگا، انوانٹڈ چائلڈ، اور اسی طرح کی باتیں۔ اور جہاں یہ ہوگا وہاں جانے بھی جائیں گی۔ بعض دفعہ وہ لڑکے ہی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں، کبھی بھائی غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں، کبھی وہ کپل جو ہے وہ اس بچے کو ایوارڈ کر دے گا کہ اب ہم یہ گناہ کی داستان کس کو سنائیں۔ تو یاد رکھیے معاشروں میں یہی کچھ جب ہوتا ہے تو وہ سرکش معاشرے بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اور خاص طور پہ یہاں زنا کی بات ہے، اور اگر میں نے یہ حدیث نہ سنائی جو اسی آیت کے ساتھ آپ کو تفاسیر میں مل سکتی ہے کہ لا تقربوا الزنا، دیکھیں یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، بلکہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ زنا کے جو قریب جائے گا پھر وہ وہاں تو پہنچے گا نا۔ اور یہ انداز عموماً کم استعمال ہوتا ہے، 32 آیت کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا ایک دم نہیں ہوتا، یہ وہ راستہ ہے، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید بھی سیکھیں گے، لیکن یہاں لفظ قرب کو بتانا چاہ رہی ہوں، لفظ زنا مقصد نہیں ہے۔ اور قرب کیسے آتا ہے؟ لہجہ لہجہ ایک انسان غلط چیزوں پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زنا میں انسان کے ہر عضو کا حصہ ہوتا ہے۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا پکڑنا اور گرفت کرنا ہے، پیر بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسو کنار ہے، دل خواہش کرتا ہے، تمنا و آرزو کرتا ہے، جبکہ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہوئی زنا میں مبتلا ہوتی ہے یا اسے جھٹلا کر زنا سے باز رہتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 8752۔ اب آپ بتائیے یہ ہیں قربات زنا۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو شتر بے مہار چھوڑ دیں گے، چلو ایک سے تو دوستی ہے، میرا بیٹا صرف اسی لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے جس سے اس نے شادی کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی کا بوائے فرینڈ کون ہے، جب مسلمان ماں باپ سے یہ باتیں کوئی سنے تو پھر قربات زنا میں کیا رہ گیا؟ یاد رکھیے جو راستے پہ چل گیا پھر وہ وہاں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری نسلوں کو بچا کر رکھے اس پلیگ سے، جو کرونا سے بھی زیادہ برے طریقے سے آج امت مسلمہ کی نسلوں میں بھی سرایت کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے ماحول سے بھی بچائے اور بری صحبت سے خود بھی بچائے اور دوسروں کو بچانے والا بنائے۔